یہ تو بڑا زبردست چیز ہو گئی. محمد اظہر صاحب, محمد اظہر صاحب, آواز آ سر رہی ہے مومن ہے؟ آ رہی ہے سر, ایک دم پرفیکٹ ہے. مومن ہے سر؟ دیکھیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں پہلی چیز کہ میں ایک دوسرے ریلیجن میں تھا اور میں ابھی مسلم بنا ہوں. میں نے ابھی نیم چینج کیا, مجھے ابھی صرف 1.5 ہفتہ ہوا ہے. تو میرے کو ایک دوست نے بتایا آپ کے چینل کے لیے. ہاں, تو میرے کو ایک دوست نے آپ کے چینل کے بارے میں بتایا. اس نے کہا ایک بار جا کے بات کر لے ان سے, تیرے کو تھوڑا پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو کیونکہ وہ خود مسلمان ہے, تو اب میرے کو تھوڑا یہ شک ہوا کہ خود مسلم ہو کے وہ میرے کو بول رہا ہے, کیونکہ آپ کے جب میں نے کچھ ویڈیو سنے تو میرے کو تو بالکل الٹا لگا, کیونکہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہاں پہ آپ شاید مسلمان یا اسلام کے بارے میں کچھ بتائیں گے, لیکن یہاں تو کہانی الٹی نکلی ساری. تو آپ نے تو 1.5 ہفتے پہلے آپ اسلام قبول کر چکے, پورا پراپرلی, ہاں مطلب دیکھیے مسجد میں جا کے آپ نے کلمہ علمہ پڑھا؟ دیکھیے میں نے, ہاں میرے کو ایک مولوی کہتے ہیں ان کو, ان کے پاس لے کے گئے, مطلب دوست میرا, تو میرے کو لے کے گئے اور وہاں پہ انہوں نے میرے کو کلمہ ولمہ پڑھایا پورا. اور مطلب مجھے بتایا گیا کہ کیا کیا کرنا ہے مجھے, ٹھیک ہے, کسی کو ماننا نہیں, اپنے کمرے سے, گھر سے تو نہیں نکال سکتے, کمرے سے اپنے. اسلام قبول کیوں کیا؟ اس کی کچھ پرسنل وجہ ہے, مطلب اگر آپ ٹھیک ہے آپ کو بتا دیتا ہوں میں. دیکھیے میرے ایسا ہے کہ میرے جو فادر ہیں وہ مسلم ہیں اور مدر ہندو ہیں. تو یہ تو ویسے شادی میری, نہیں ہے, آپ اڈلٹری کی اولاد ہیں بیسیکلی. اسلامی کے لیے تو یہ دیکھیے شادی نہیں کہلاتی نا, یہ تو اڈلٹری کہلاتی ہے. میں جانتا ہوں, ایک میں جانتا مسلمان ہوں جو ہے شاید وہ بھی, ایک مسلمان جو ہے وہ ایک ہندو سے, ایک مشرک سے شادی کر ہی نہیں سکتا. تو یہ تو آپ ویسے ہی خود, اگر آپ مسلمان ہیں اب اور آپ نے اسلام اب قبول کر لیا ہے, کلمہ پڑھ لیا ہے, تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ ایک ایڈلٹری کی اولاد ہیں, کیونکہ اب آپ کو ماننا پڑے گا, آپ کی دیکھیے مجبوری ہو گیا, آپ نے اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کر رہا ہوں, لیکن ایک بات میری ایکچولی آپ کو بتا دوں میں. دیکھیے میرا یہاں پہ آنے کا مطلب, میں خود ابھی تھوڑے ڈائلما میں ہوں, کیونکہ میں ابھی تک میرا جو جھکاؤ تھا وہ ٹورڈز ہندوازم تھا. لیکن میں ہمیشہ, مطلب میں نے یہ سنا ہے کہ بھائی میرے کو یہ سننے کو ملتا تھا رادر, یا میرے پیٹھ پیچھے باتیں ہوتی تھی کہ تمہارے فادر نے جو کیا ہے دیٹ از اگینسٹ اسلام, یو کین ناٹ ڈو دیٹ اگینسٹ بیکاز اسلام نہیں دس از سر, کنسیڈرڈ. ہاں سر ہاں جی, اگینسٹ اسلام نہیں, ہاں اگینسٹ دس اسلام از, نہیں ہے. اٹ از این ایڈلٹری, کلیئر کٹ ایڈلٹری ہے, زنا ہے. سو اب اگر ہاں اب مجھے نہیں پتا آپ کا جھکاؤ کدھر ہے اور آپ کدھر ہے, اس سے مجھے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آئی ڈونٹ کیئر کہ آپ کا جھکاؤ کدھر ہے. آپ نے چونکہ اب اسلام قبول کر لیا, اگر آپ نے اسلام قبول نہ کیا ہوتا, اگر آپ ایتھیس ہوتے, ایگنوسٹک ہوتے, ہندو ہوتے, کچھ بھی آپ ہوتے, تو میں آپ کو یہ والا اسٹیٹمنٹ نہ بولتا. میں نے آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ صرف اس لیے بولا ہے کہ اب آپ نے اسلام قبول کر لیا. اگر آپ ایتھیس, ہندو, ایگنوسٹک کچھ بھی ہوتے, تو میں کبھی بھی آپ کو یہ بات نہ بولتا کہ آپ اڈلٹری کی اولاد ہے. میں نے آپ کو یہ لفظ کیوں بولا ہے, دیکھیے کیونکہ اب میرا آپ نے جو, اسلام قبول کر لیا. ہاں اور ایز اے میرا جو, مسلم آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ آپ اڈلٹری کی اولاد ہیں, کیونکہ آپ کے والد صاحب کبھی بھی اسلامک طریقے سے ایک ہندو لڑکی کے ساتھ شادی کر ہی نہیں سکتے. دیکھیے ایکچولی ہوا کیا تھا, اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میرے فادر جو ہیں لو میرج ہے ان کی, تو انہوں نے بہت کوشش کی تھی کہ بھائی میری مدر کو کنورٹ کرنے کی. انفیکٹ انہوں نے کلمہ ولمہ پڑھا کے وہ سب کروا دیا. پہلے کے 3-4 سال میری مدر جو تھیں وہ نمازیں بھی پڑھتی رہیں, ادا کرتی رہیں جیسے آپ کہتے ہیں. تو باقاعدہ پورا, ہاں برقع نہیں لیتی تھی, مطلب حجاب وغیرہ وہ, مطلب وہ کچھ نہیں لیتی تھی, لیکن ہاں وہ سب چیزیں فالو کرتی تھی. روزے رکھنا شروع کیا انہوں نے, لیکن کچھ سالوں کے بعد پھر تھوڑا چینج ہوا, تو وہ تھوڑا واپس ہندوازم کی طرح آنے لگیں. جو ہم فاسٹنگ کرتے ہیں, ورت جسے کہتے ہیں ہندوؤں میں, وہ رکھنے لگیں. تو اب ان کے لیے کیا ہو گیا, تھوڑا مشکل ہو گیا کہ ہندوازم اور اسلام دونوں فالو کرنا. دو یہ میرے پیرنٹس والی سائڈ کو, مطلب میرے فادر کی سائڈ کو نہیں پتا تھا, لیکن میری مدر والی سائڈ کو پتا تھا کہ یہ کیا کر رہی ہیں. کیونکہ اگر فادر والی سائڈ سے پتا لگتا تو اٹ وڈ ہیو بین اے ڈیزاسٹر. سر دیکھیں بہت لمبی آپ کہانی بتا رہے ہیں, لیکن میں آپ کو شارٹ میں بتاتا ہوں ہوا کیا. آپ کے فادر نے ان کو کہا کہ میرے پیرنٹس کے لیے اور میری فیملی کے لیے مسلمان بن جاؤ,
اور منہ سے بن جاؤ, کچھ دیر ہمارے ساتھ کر لینا, باقی اپنے دھرم کو اپنے دل میں رکھو, اور کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا تم اپنے وہ سارے کام کرنا, میں تمہارا ساتھ دوں گا. سو پراببلی کچھ ایسا ہوا, رائٹ. آپ کے والد ابھی بھی بٹ آپ میرے کی کو والدہ کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی بالکل ساتھ میں ہیں. اوکے, تو تو یہ تھوڑا انبن probably چلتا رہتا ہے ان کا. probably this is what they both decided, اور انہوں نے ڈیسائیڈ کر کے کیا. Now question is, اب آپ نے اسلام قبولا کیوں, وہ اب بتائیں مجھے. یہ تو آپ کی کہانی ہوگی, بیک گراؤنڈ ہو گیا, آپ نے اسلام کیوں قبولا, یہ بتائیں. کیا نظر آیا آپ کو اس میں قبولنے کے لیے؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ تھی کہ میں ان لوگوں کا منہ جو بند کرانا چاہتا تھا کہ جن سے میرے کو سننے کو ملتا تھا. میں نے بہت سنا تھا یہ کہ تمہارے کیا فادر سنا؟ صاحب یہ ہے وہ ہے, اور تم جو ہو وہ غلط, جسے کہتے ہیں کہ آئی شوڈ ناٹ سے دس بٹ یو آر ناجائز اولاد ہے, ہاں وہ نہیں زنا نہیں, کی وہ ہے. تو ایک ابھی سیکنڈ, بھی ہے نا. جب تک آپ مسلمان نہیں تھے تب تک نہیں تھے آپ. ایک سیکنڈ واپس آتے ہیں, نہیں ریوائنڈ لیکن کرتے ہیں. یہ ایک منٹ, سوری آپ کی بات کاٹوں گا, لیکن آپ جب تک مسلمان نہیں تھے تب تک آپ ناجائز اولاد نہیں تھے, کیونکہ آپ مسلمان ہی نہیں ہیں. تو آپ کے لیے جائز ناجائز کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, کیونکہ آپ کے لیے شادی ایک سیکولر میرج کے تحت ہوئی تھی, اور آپ بتاتے خود ایک سیکولر تھے, تب تک آپ ناجائز اولاد نہیں تھے. اب جب آپ نے اسلام قبول لیا ہے, اب آپ ناجائز اولاد ہیں, کیونکہ اب آپ اسلام میں آ گئے. تو پہلے تک آپ تھے ہی نہیں, اب ہوئے. تو آپ سمجھ کے لگی آپ کو؟ حساب سے میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات, آپ کا جو پوائنٹ ہے ویلڈ ہے, بٹ میں اب ایک چیز بتائیے میں سے, ایک جسے اردو میں کہتے ہیں مشورہ لینا یا ایک ایڈوائس لینا. تو آپ کے حساب سے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے میرا یہاں آنے کا, میرے کو اس نے کہا سننے کے لیے, پہلے جب میں نے آپ کے چینل سنے دونوں کے, آئی تھنک آپ دونوں کے الگ الگ 2 چینل ہیں, ایک ایڈم سیکر اردو, آپ کا انگلش اردو اور ہیں چینل, جی اور ان کا ایکس مسلم ہے, ایک ایکس مسلم ساحل ہے, ایسے کر کے ہیں آپ کے چینل جس پہ آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں, کچھ لائیو یہ کرتے ہیں. تو اس کے بعد مطلب اس پہ میرے کو پتا چلا, تو انہوں نے میرے کو کہا کہ جا کے ایک باری بات کر. اب بھائی, اب آپ مشورہ کس طرح کا مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں, جب تک اگر آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اسلام کے بارے میں بہت سارا کچھ پتا لگ جائے گا, رائٹ. دوسری بات, اب تو آپ ہو گئے ویسے ناجائز اولاد, پہلے تو نہیں تھے. اب مجھے بتائیں, آپ مجھ سے مشورہ تو کیا مانگ رہے ہیں؟ اگر میں واپس جاتا ہوں تو کیا اس سے میں ٹھیک ہو جائے گا؟ مطلب آپ کے کیا کہنے ٹھیک کا ہو یہ جائے؟ مطلب ہے. بھائی اسلامیکلی تو آپ ناجائز اولاد ہیں. نان اسلامکلی انڈیا کے اندر ایک سیکولر ایکٹ, میرج ایکٹ ہے, جس کے تحت کوئی بھی لڑکا لڑکی چاہے کسی بھی دھرم, ریلیجن, آئیڈیالوجی سے تعلق رکھتا ہو, وہ شادی کر سکتے ہیں. تو بائی لا تو آپ بائی لا آپ ناجائز اولاد نہیں ہیں, لیکن اسلام کے مطابق آپ ناجائز اولاد ہیں. تو لہٰذا اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ ناجائز اولاد ہیں, اور اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو انڈیا کے قانون کے مطابق آپ بالکل ناجائز نہیں ہیں, آپ بالکل جائز ہیں. لیکن میرے کو تو مطلب میں نے جتنے بھی مسلم اسکالر سے پوچھا, سو کال یہاں پہ مفتی مولوی وغیرہ ہیں جن سے میں ملا ہوں, ٹھیک ہے, بہت بات کر کے, تو انہوں نے میرے یہ کہا کہ اگر تم اس میں آتے ہو تو تم دعا کرو, نمازیں ادا کرو, تو تمہارے سارے جو جسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی گناہ گناہ ہیں معاف وہ ہو جائیں گے, گناہ ہو معاف ہو جائیں جائیں گے. گے, لیکن ناجائز اولاد تو تم ہو نا, وہ تو رہو گے. دیکھو اسلام, دیکھو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرو, تم ناجائز اولاد ہو, تم رہو گے اسلام کی نظر میں, رائٹ. چاہے تم تو اگر میں مسلمان ہو چاہے نہ مسلمان ہو, بنتا ہوں تو تم ناجائز اولاد رہو مسلمان گے. بننے کے بعد مسلمان بننے کے بعد ہی تو رہو گے. اگر مسلمان نہیں ہو تم اپنے آپ کو ناجائز کیسے کہہ رہے ہو؟ پھر تو تم سیکولر ایکٹ کے مطابق چل رہے ہو نا. تب تم کہتے ہو انڈیا کے مطابق میں میرج کے ساتھ ہوا ہوں. مسلمانوں کے مطابق, دین اسلام کے مطابق تم ناجائز اولاد ہو, دین اسلام سے باہر تو ناجائز نہیں ہو نا. تو اگر یار دیکھو, ایک اب آپ سمپل ایک سی بات, بات کرتا ہوں آپ سے, ایک ہندو ایک ایتھیسٹ کے ساتھ شادی کر لے تو کیا ان کی اولاد ناجائز اولاد کہلائے گی؟ نہیں. تھینک یو. کیوں نہیں کہلائے گی؟ کیونکہ انہوں نے انڈین میرج ایکٹ کے تحت شادی کی, رائٹ. نہ ہی اور ہندوازم کے حساب سے ایڈم صاحب دونوں ہے, نہ ہی فیئر انف, لائک ہندوازم کے نہیں میں اسے سائڈ پہ رکھ رہا ہوں نا فور دا ٹائم بینگ, لائک میں اس کو صرف اس اوکے. کی چیز کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا اب دیکھیں کہ آپ کسی بھی طریقے سے کسی بھی 2 مذاہب کی آپس میں شادی کرا لیں انڈیا کے اندر, انڈیا کے قانون کے مطابق جو بچہ پیدا ہوگا وہ ناجائز نہیں ہوگا, ایز لانگ ایز کہ انڈین ایکٹ نے اس میرج کو ریکگنائز کیا. کریکٹ؟ رائٹ. پرفیکٹ. اسلام میں یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان لڑکا ایک ہندو لڑکی سے شادی کر لے تو اسلام کے مطابق یہ شادی نہیں ہے, لہذا ان کی اولاد جو ہے ناجائز اولاد ہے. یا
ایک مسلمان لڑکی ہندو، سکھ، ایتھیس، عیسائی، یہودی کسی بھی کے ساتھ شادی کر لے تو ان کی اولاد ناجائز اولاد کہلائے گی، زنا کی اولاد کہلائے گی اسلام کے مطابق، ویدر اس اچھا کو انڈین ایکٹ میرج ایکسپٹ کرے یا نہ کرے. لہذا جو بچے ہیں اس سچویشن میں اسلام کے مطابق وہ ناجائز اولادی ہیں، لیکن کب ہوں گے ناجائز؟ جب وہ مسلمان ہوں گے. جب وہ مسلمان ہی نہیں ہے تو وہ تو انڈین ایکٹ کے اوپر چل رہا ہے نا، وہ اسلام کے اوپر تو چل نہیں رہا. اسلام کے اوپر تو اب چل رہے ہیں. تو چونکہ اسلام کے اوپر اب چل رہے ہیں تو بھائی جان اب آپ اگر اسلام میں داخل ہوں گے تو اب آپ ماشاءاللہ سے ناجائز اولاد ہیں. الحمدللہ ایکسپٹ کریں اس چیز کو. تو آپ میرے کو ایک چیز بتائیے، آپ جیسے اگر کوئی مسلم میں پوچھ رہا ہوں آپ سے اسلام کے حساب سے، اگر کوئی مسلم کسی نان مسلم سے شادی کرتا ہے اور وہ نان مسلم لیڈی اپنے آپ کو مسلم کنورٹ کرتی ہے تو کیا تب بھی ان کی اولاد جو ہوگی وہ ناجائز ہوگی؟ نہیں، تب ناجائز نہیں ہوگی. لیکن جیسے ہی وہ واپس نان مسلم ہوتی ہے اس بندے کو، اس لڑکی کو اسی وقت طلاق ہو جاتی ہے بائی میرا ڈیفالٹ. نیکسٹ اسے کوشچن وہی طلاق تھا کہنے کہ کی اگر ضرورت وہ بھی نہیں ہے. واپس اگر وہ واپس پھر چینج کرتی ہے اپنا ریلیجن تو وہ واپس طلاق ہوگی اسی وقت طلاق ہوگی. تو اگر اچھا ٹھیک ہے، I agree to what you said. Now my second point is just an advice to counter that. اگر میرے کو جیسے یہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی آپ نے اسلام کیا تو بڑا خوش ہو کے مجھے دعوتیں ملی، یہ وہ، مطلب I was treated like a prince, to be very honest, and I جی felt جی very آگے چلیں، پرنس بن جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آگے چلیں. ہاں، تو آپ میرے کو یہ بتائیے کہ میں کیا کاؤنٹر دے سکتا ہوں اس چیز پہ اس لیے؟ کسی کیا مطلب؟ دیکھیں آپ کو علم ہے اسلام کا اور آپ نے باقی بھی ریلیجس بکس پڑھی بھائی ہیں تو ایک یو نو. سیکنڈ کاؤنٹر کیا مطلب آپ دے سکتے ہیں؟ کیوں کاؤنٹر دینا تم نے مطلب کسی کو؟ نمبر 1 اگر جیسے وہ میرے کو بولتے ہیں کہ اگر تم واپس بنتے ہو ٹھیک ہے تو تم پھر ناجائز اولاد ہو گئی، یہ ہو گئے، تو اس کے لیے کس کوئی الو کے؟ پوائنٹ ہے نہیں؟ ارے بھائی ان سے پوچھو نا کہاں پہ لکھا ہوا ہے. دیکھو جب تک وہ مسلمان کے تحت کہہ رہے ہیں نا تم ناجائز اولاد ہو، انڈین ایکٹ کے مطابق تو نہیں کہہ رہے. اس میں تمہیں ریفرنس کیا دوں؟ انڈیا کا ایکٹ تمہیں ناجائز مانتا ہے؟ نہیں. اسلام تمہیں ناجائز مانتا ہے. اگر تم مسلمان ہوتے تو تم ناجائز ہو، تم مسلمان تو نہیں کیا میں ہوتے کل تو تم کو انڈین ایکٹ کے مطابق ہو. بھائی کس طرح سے ناجائز ہو؟ کیا تو بچوں والی بات کر رہے میرے ساتھ؟ اس میں کاؤنٹر کیا کیا میں دوں؟ کل کو کسی مسلم لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں اگر میں میں اگر مسلمان نہیں رہتا ہوں؟ جب آپ مسلمان نہیں ہو تو آپ کے کہاں، آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ مسلمان سے شادی کرو، سکھ سے یا عیسائی سے یا ہندو سے، کس سے شادی کرو؟ آپ کو نہیں، ایز پر کون سی چیز مسلم روک مطلب رہی ہے؟ وہ کوئی بھی میرے کو مسلم فادر اپنی بیٹی خوشی سے دے گا انڈر دا بالکل نہیں دے گا، ریلیجن؟ بالکل نہیں دے گا، بالکل نہیں دے گا. مسلمان فادر کیوں دے گا؟ آپ نے لڑکی کے لیے اسلام قبول کیا تو لیکن بتائیں آپ نے لڑکی مسلمان کے لیے سے اسلام قبول شادی کیا. کیوں کرنا ہے بھائی تجھے؟ ہاں مسلمان سے نہیں شادی کیونکہ کیوں میں کرنا پوچھ ہے؟ رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں اب میرا. مجھے لگ رہا ہے کہ تم نے اسلام قبول کیا ہے کیونکہ لڑکی کا چکر ہے. نہیں لڑکی کا چکر نہیں ہے، میں ابھی تو چھوٹا پھر ہوں پھر ابھی. تمہیں مسلمان سے شادی کیوں کرنی ہے؟ اس یہ میں پڑھنا کیوں ہے مجھے بتاؤ. میں پوچھ رہا ہوں، جسٹ ڈاؤٹ ہے کیونکہ میرے میں وہی فادر ہیں جسٹ تو وہی obviously پوچھ وہ رہا یہی کو ہوں چاہیں کہ گے. میں بتاتا ہوں کیوں، کیونکہ میرے ایک فادر جو ہیں مسلم ہیں تو obviously وہ سیکنڈ چاہیں گے کہ رکو. فادر جو مرضی چاہیں، میں آپ سے سمپل پوچھتا ہوں، اگر آپ نان مسلم ہو آپ کو کیا چیز روک رہی ہے کسی مسلمان لڑکی سے شادی کرنے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں. تھینک یو سو مچ. لیکن اگر آپ مسلمان ہو تو آپ کو کیا چیز روک رہی ہے ایک ہندو سے، ایک ایتھیس سے، ایک اگنوسٹک سے یا کسی بھی اس قسم کے بندے سے شادی کرنے سے؟ اسلام. تھینک یو سو ویری مچ. تو بھائی اگر آپ اسلام آپ کو ڈفرنٹ چیزوں سے روک رہا ہے، باقی تو کوئی آپ کو روک نہیں رہے. نجائز اولاد آپ کو کون کہہ رہا ہے؟ اسلام. جو آپ کو نجائز اولاد کہہ رہا ہے آپ اس کے اندر داخل ہو گئے. کیا اسٹوپڈ بات ہے بھائی؟ جو آپ کو نجائز اولاد کہہ رہا ہے، جو آپ کو حرامی بول رہا ہے، آپ دنیا کے واحد شخص ہوں گے جو بندے آپ کو حرامی بول رہے ہیں آپ ان میں جا کے بیٹھ گئے. واللہ حبیبی تو جو قوم آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ لیجٹمیٹ چائلڈ ہیں، حرامی نہیں ہیں، ان میں جانے کی بجائے آپ ان میں بیٹھ گئے جو آپ کو حرامی کہہ رہے ہیں. اسے اسٹاک ہوم سنڈروم کہتے ہیں. بھائی آپ بیمار ہیں اچھا مینٹلی طور پہ. جو ایڈم آپ صاحب، کو جی نہیں آپ نے بہت اچھے سے ان کو ساری چیزیں ایکسپلین کی، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان کے والد جو ہے وہ مسلمان ہیں، لو میرج کیا کچھ بھی کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ابھی کہ ساتھ میں رہتے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کے والد صاحب اس کو ایز اے ہندو کیوں پالن پوشن کریں گے. وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہاؤ دس از پاسبل. دیکھیے میرے جو فادر ہیں تو ہی از ناٹ ویری
اسلاموفوبیا کائنڈ آف تھنگ کہ بھائی ان کو اسلام کا ہے، تو انہوں نے کبھی اتنا وہ نہیں کیا. ہاں نام وغیرہ آبویسلی فادر کے حساب سے رکھنا تھا تو اس میں کچھ چلا نہیں. باقی رہی بات مطلب جو آپ کا نام پیپر میں مسلم نام ہے؟ بالکل پیپر میں مسلم نام ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے، لیکن کبھی آپ کو یہ نہیں ہوا کہ ایک سوال کا جواب. آپ کا پیپر پہ ڈاکیومنٹس پہ نام مسلم نام ہے؟ ہاں اب تو میرے کو چینج کر کے ڈالنا پڑا مسلم نام obviously. ارے یار میں اب کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ جب پیدا ہوئے تھے آپ کے والد ہیں مسلم، ٹھیک ہے، اور آپ کی ماں کے ساتھ رہتے ہیں. دیکھیے میرا نام میں بتاتا ہوں. میرا نام جو ہے وہ کچھ ایسا نام تھا جیسے آپ کا نام ہے، وہ ہندو بھی رکھتے ہیں مسلم بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ کو کیوں چینج کرنا پڑا پھر جب آپ کا ایسا نام ہے جیسے ساحل، سمیر؟ میں بتاتا ہوں کیونکہ ہاں جیسے آپ نے بولا ابھی ساحل، سمیر، تو یہ نام ایسے ہیں جو ہندو مسلم دونوں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چینج تو کیوں اس میں کرنا یہ پڑا؟ تھا کہ شاید میں بتاتا ہوں میوچل انڈرسٹینڈنگ تھی ان کی. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اب فادر مدر میں تھوڑے سے ایشوز ہونے شروع ہو گئے ہیں، تو فادر جو ہے میرے تھوڑے سے وہ وہ کٹرتا آ جاتی ہے کہ ایسا ایسا ہے. تو بچوں پہ اسپیشلی لڑکا ہونا، لڑکی ہے وہ تو ارے چلو بھائی صحیح ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا اگر نام ایسا ہے جو ہندو میں بھی آ جاتا ہے مسلم میں بھی آ جاتا ہے. تاکہ یار ایک رکے گا تھوڑا بھائی. پہچان رہے. ہاں بولیے. کیونکہ مسلمان ہوا نا ساحل obviously. نہیں یار ایڈم ایک منٹ ایڈم صاحب، کچھ نام ایسے ہے ٹھیک ہے جو دونوں میں آتے، جیسے سمیر نام مومنوں میں بھی ہوتے ہیں نان مومنوں میں بھی ہوتے ہیں. ان کا نام اگر اس طریقے کا نام ہے پلس ان کا جو سرنیم ہوگا ڈیفینیٹلی ان کے باپ سے ملا ہوگا، شیخ خان کچھ بھی ہے. اگر ان کا نام فار ایگزامپل سمیر لے لیتے پلس ان کا سرنیم خان یا شیخ، سمیر خان یا سمیر شیخ، آلریڈی ان کا نام مسلمان والا ہو گیا. ان کو ابھی نام چینج کرنے کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ نام کیوں چینج میں کروائے؟ بتاتا ہوں اٹ آپ کو. ڈزنٹ میک اینی ہاں سینس. میں بتاتا ہوں اصل میں میں آپ کو سمیر نام بہت حرامی نام ہے، اس وجہ سے انہوں نے چینج کیا ہوگا، اور کوئی مسئلہ نہیں. ایکچولی کیا ہوا تھا کہ یہ میرا نام جو ہے میری مدرس کے سائڈ والوں نے رکھا. ٹھیک ہے، اور میرے کسی بھی ڈاکیومنٹ پہ میرا سرنیم نہیں ہے، چاہے میرا پاسپورٹ ہو چاہے میرا اچھا یہاں ابھی کا جو ڈاکیومنٹ پہ آدھار کارڈ سرنیم بھی نہیں ہے بھائی کے؟ یار نہیں کتنی ہے. سٹوری تو بناؤ ابھی گے کیا یار. ہے، نہیں اسٹوری بنانے کی بات نہیں ہے، آپ کو ڈاکیومنٹ پہ بتاتا ہوں. سرنیم نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی چلو. ہاں آپ کو اظہر صاحب سنو میری بات سنو. آپ کے جو ڈاؤٹ تھے، جو سوال تھا جائز ناجائز پہ، ایڈم صاحب نے آپ کو جواب دے دیا ہے. ٹھیک ہے، تو بہت بہت ٹھیک ہے، میں ایک شکریہ. باری بات کروں گا ان سے جو آپ نے کیا، میں سر دیکھتا ہوں ہم ایک لوگوں بار کو دوبارہ مومن لوگوں سے بات بات. کرنا ہے. آپ کو بہت ٹائم دیا نا، 15-20 منٹ دے دیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تھینک یو. ٹھیک ہے، آپ کو ابھی یہاں اگر آپ چینل دیکھ رہے ہیں تو اسلام کی حقیقت اور سمجھ لے اینڈ دین ٹیک اے ہاں انفارم میں ڈیسیجن کہ دیکھتا آپ کو مسلمان ہوں، رہنا میں ہے یا نہیں بیٹھتا رہنا. ہوں، میں سوچتا ہوں آپ کا جو آگے رہے گا دین I'll take call. ٹھیک ہے. اور بات کرتے تھرسڈے والی اسٹریم میں جڑنا، مومن والی اسٹریم میں مت جڑنا بھائی. اوکے، تھرسڈے کتنے بجے ہوتی ہے؟ 12:30. اوکے فائن.